بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کانٹینٹ ڈیجیٹل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو سیریز تاریخ اسلام سلطنت عثمانیہ کی ایپیسوڈ 2 میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی قسط نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، آپ ادھر سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس قسط میں ہم بات کرنے والے ہیں عثمان خان کے بارے میں۔ تو چلیے بلا تاخیر ہم اس قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام سلطنت عثمانیہ قسط نمبر 2۔ 699 ہجری میں غیاث الدین کہسرو منگولوں کے ایک ہنگامے میں مقتول ہوا۔ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی جو عثمان خان کے عقد میں تھی، لہذا اراکین سلطنت میں متفقہ طور پر عثمان خان کو قونیہ کے تخت سلطنت پر بٹھا کر اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ اس طرح اسرائیل بن سلجوق کی اولاد نے جو سلطنت 470 ہجری میں قائم کی تھی، وہ 699 ہجری میں ختم ہو کر اس کی جگہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، جو ہمارے اس زمانے تک رہی۔ اسرائیل بن سلجوق وہی شخص تھا جس کو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے 7 برس تک ہندوستان کے قلعہ کالنجر میں قید رہنا پڑا تھا۔ عثمان خان کی تخت نشینی کے وقت سلطنت قونیہ کی بہت ہی کمزور حالت تھی، اور رومیوں نیز منگولوں کے حملوں سے اس ضعیف تر اور برائے نام سلطنت کا مٹ جانا یقینی تھا۔ لیکن عثمان خان کے تخت نشین ہوتے ہی اس تنے بے جان میں جان پڑنی شروع ہوئی، جس کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ عثمان خان کے ساتھی اور اراکین سلطنت اور فوج کے سپاہی اور رعایا سب عثمان خان اپنے سلوک سے خوش اور اس کو محبوب رکھتے تھے۔ عثمان خان میں ایک طرف دینداری اور دوسری طرف شجاعت بدرجہ کمال موجود تھی۔ عثمان خان نے سب سے پہلے رومیوں سے شہرارہ حصار فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا، اور اس نئی سلطنت کا نیا دارالسلطنت تجویز ہونا بھی بہت ہی مبارک و میمون ثابت ہوا۔ عثمان خان کو اپنی تخت نشینی کے بعد ہی حاسدوں اور رقیبوں کی عداوتوں اور سازشوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑا تھا، جن پر وہ انجام کار غالب آیا اور سب کو طاقت کے ذریعے خاموش کر دیا۔ تاہم سلجوقیوں کے پرانے خاندان کے افراد عثمان خان کی حکومت اور سلطنت کو رشک و رقابت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اس پر کوئی تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عثمان خان کسی موقع پر بھی اپنی کمزوری یا خوف کا اظہار کرتا تو اس کے رقیب یقیناً اس کے خلاف فوراً اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن عثمان خان نے ہر موقع پر اپنے آپ کو بے خوف اور نڈر ثابت کیا۔ چنانچہ جب عیسائیوں نے شروع ہی میں قونیہ پر حملہ آوری کے لیے فوجیں فراہم کی تو عثمان خان نے امرائے سلطنت کو جمع کر کے مجلس مشورت منعقد کی۔ اس موقع پر عثمان خان کا چچا یعنی ارطغرل کا بھائی بھی موجود تھا، جو بہت بوڑھا تھا۔ اس نے اپنی رائے ظاہر کی کہ عیسائیوں کے مقابلے میں ہم کو فوج کشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو صلح و آشتی کے ذریعے اس جنگ کو ٹال دینا چاہیے۔ اگر جنگ برپا ہوئی تو اندیشہ ہے کہ منگولوں اور دوسرے ترک سرداروں کی فوجیں بھی عیسائیوں کے حملے کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے ملک پر چڑھائیاں کر دیں گی۔ ہم ان سب کا بیک وقت مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ عثمان خان نے اپنے چچا کی زبان سے یہ پست ہمتی پیدا کرنے والا مشورہ سن کر بلا تعمل اپنی کمان میں تیر کو جوڑ کر اس بوڑھے چچا کا کام تمام کر دیا۔ اس نظارے کو دیکھ کر کسی کو بھی جرت نہ ہوئی کہ جنگ اور حملہ آوری کے خلاف رائے ظاہر کرے۔ چنانچہ عثمان خان نے حملہ کیا اور عیسائیوں کو شکست سے فاش دے کر قارہ حصار پر قابض و متصرف ہو گیا، اور اس کے بعد بجائے قونیہ کے قارہ حصار ہی کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس کے بعد عثمان خان نے پیغم میں عیسائی علاقوں پر حملے شروع کر دیے اور ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرتا اور عیسائیوں کو ایشیائے کوچک سے نکالتا گیا۔ عیسائیوں کے بادشاہ قیصر قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ عثمان خان کا سیلاب بڑھتا ہی چلا آتا ہے تو اس نے منگولوں سے خط و کتابت اور پیام و سلام شروع کر کے اس بات کی کوشش شروع کی کہ منگول مشرق کی جانب سے عثمان خان پر حملہ آور ہوں، تاکہ وہ عیسائیوں کی طرف سے منہ موڑ کر منگولوں کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ قیصر کو ایک حد تک اپنی اس کوشش میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ منگولوں نے قیصر کے ابھارنے سے عثمان خان کے ملک پر حملے شروع کر دیے، مگر چونکہ عثمان خان کو عیسائیوں کے مقابلے میں بےہم فتوحات حاصل ہوئی تھیں، اس لیے اس کی فوج کے دل خوب بڑھ گئے تھے، اور فتوحات ہی ایسی چیز ہیں جو جنگجو قوموں میں ہمت اور جوش پیدا کر دیا کرتی ہیں۔ چنانچہ عثمان خان نے اپنے بیٹے اورحان کو، جو صف شکنی میں اپنا نظر نہیں رکھتا، اپنی فوج کا ایک حصہ دے کر منگولوں کے حملوں کو روکنے پر مامور کیا، اور خود بقیہ فوج لے کر رومیوں پر پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کرنے لگا۔ جنگجو اور سپاہی پیشہ قوموں کے لیے جنگ کے ایام عید کی خوشی لے کر آیا کرتے ہیں۔ رعایا نے بھی اپنے بہادر فرما روا کا دل سے ساتھ دیا، اور اورحان نے منگولوں کے ہر ایک حملے کو بڑی خوبی کے ساتھ روکا اور ہر مرتبہ ان کو شکست دے کر پیچھے ہٹا دیا۔
یہاں تک کہ منگول تھک کر بیٹھ گئے اور اپنی حملہ آوری کے اس ناستودہ سلسلے کو ترک کر دیا۔ اورحان اس طرف کے انتظام کر کے باپ سے جا ملا۔ دونوں باپ بیٹوں نے عیسائیوں کو مار مار کر پیچھے ہٹانا اور بگانا شروع کر دیا۔ عثمان خان ایشیائے کوچک کو فتح کرتا ہوا شمال میں بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ ادھر اورحان نے عیسائیوں کو مغرب کی طرف بھگاتے ہوئے بورسا کو فتح کر لیا۔ بورسا قیصر روم کا ایک زبردست شہر ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل کے قریب تھا۔ اس شہر کو جب اورحان نے فتح کیا تو عثمان خان نے ساحل بحر اسود تک پہنچ کر کارا حصار میں سالمن غانمن واپس آ گیا تھا اور اتفاق سے بیمار تھا۔ بورسا کے فتح کا حال سن کر عثمان خان نے فوراً بورسا کا قصد کیا اور اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ اگر میں بورسا پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں فوت ہو جاؤں تو تم میری لاش کو بورسا لے جا کر دفن کرنا اور وہی میرا مقبرہ بنانا، اور آئندہ میرے بیٹے اورحان کو بورسا ہی میں رکھنا اور اسی شہر کو دارالسلطنت بنانا چاہیے۔ چنانچہ عثمان خان بورسا پہنچ کر کئی روز کے بعد فوت ہوا اور اسی شہر میں اس کی وصیت کے موافق اس کا مقبرہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ 727 ہجری کا ہے۔ عثمان خان نے مرتے وقت اپنے بیٹے اورحان کو وصیت کی کہ مجھ کو اپنے مرنے کا کوئی غم اس لیے نہیں کہ تجھ جیسا لائق بیٹا میرا جانشین ہوگا۔ تجھ کو چاہیے کہ دینداری، نیکی، رحم دلی اور عدل کو کبھی ترک نہ کرے۔ رعیت کی حفاظت کرنا اور احکام شرع کو رواج دینا تیرا سب سے ضروری اور مقدم کام ہونا چاہیے۔ آخر میں اس نے بیٹے کو تاکید کی کہ بورسا ہی کو اپنا دارالسلطنت بنایا جائے۔ اس وصیت سے بھی عثمان خان کی مال اندیشی کا بہت بڑا ثبوت ملتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ قونیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو کسی نہ کسی وقت میرے خاندان کی بے خونی پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ ادھر اس کو معلوم تھا کہ منگولوں کو مسلمان سے محض اسلام کی وجہ سے کوئی دشمنی نہیں اور وہ خود اسلام قبول کرتے جاتے ہیں۔ اگر دارالسلطنت قونیا رہا تو خواہ مخواہ منگولوں اور دوسرے سرداروں کے ساتھ جھگڑے برپا رہیں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر میدان عیسائی ممالک ہے، لہٰذا بورسا کے دارالسلطنت ہونے سے عیسائیوں کو لازماً ایشیائے کوچک کے خیال سے دستبردار ہونا پڑے گا اور وہ ادھر دانیال سے اس طرف آنے کی کبھی جرت نہ کر سکیں گے۔ نیز بورسا کے بادشاہوں کو بآسانی یورپ پر حملہ آور ہونے اور بلقان کے فتح کرنے کا موقع ملے گا۔ عثمان خان کا یہ خیال بہت صحیح تھا۔ اس کے جانشینوں نے اس عثمانی اصول کو مد نظر رکھا اور اسی اصول پر کاربند رہنے کا نتیجہ تھا کہ چند روز کے بعد عثمانیوں کا دارالسلطنت اور یعنی ایڈریانوپل ہوا، جس کے بعد وہ قسطنطنیہ پر قابض ہو سکے۔ عثمان خان کی نسبت مشہور ہے کہ وہ غیر معمولی بہادری رکھتا تھا، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ جب کہ وہ سیدھا کھڑا ہوتا تھا تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ اعلیٰ درجے کا شہسوار اور خوبصورت شخص تھا۔ اس کی قوت فیصلہ بہت زبردست تھی۔ وہ پیچیدہ اور اہم امور کے متعلق فوراً ایک رائے قائم کر لیتا تھا اور وہی رائے درست اور صائب ہوتی تھی۔ وہ بلا کا ذہین اور ذکی تھا۔ رحم دلی اور فیاضی کی صفات میں بھی وہ خاص طور پر بلند مرتبہ رکھتا تھا۔ قونیا کے سلجوقی بادشاہوں کے جھنڈوں پر ہلال کی شکل بنی ہوئی ہوتی تھی۔ اس ہلال کے نشان کو عثمان خاندان نے بھی بدستور اپنے فوجی جھنڈوں میں قائم رکھا اور یہی ہلال کا نشان عثمانی سلاطین کا قومی نشان سمجھا گیا اور آج تک وہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب نشان ہے۔ عثمان خان 69 سال اور چند مہینے کی عمر میں 27 سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا۔ اس کے زہد و اتقاء کا اندازہ شاید اس طرح ہو سکے کہ مرتے وقت عثمان خان کی ذاتی ملکیت میں ذرہ، تلوار اور ٹپکے کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ یہی وہ تلوار ہے جو ہر عثمانی سلطان کی تخت نشینی کے وقت اس کی کمر سے باندھی جاتی رہی ہے۔ اس جگہ یہ بتا دینا ضروری ہے کہ عثمان خان نے جب قونیا کو ترک کیا تو پرانے سلجوقی خاندان کے افراد کو قونیا کا عامل اور حکمران مقرر کر کے ان مراسم و اعزازات کو ان کے لیے جائز قرار دے دیا تھا جو سلجوقی سلاطین کے لیے مختص تھے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ قونیا میں عثمان خان نے ایک ماتحت ریاست قائم کر دی تھی جو پرانے سلاجقہ روم کے خاندان میں سلطنت عثمانیہ کی ماتحت عرصے تک قائم رہی۔ اس طرز عمل سے بھی عثمان خان کی شرافت اور پاک باطنی و مال اندیشی کا ایک ثبوت بہم پہنچتا۔ خواتین و حضرات، اگلی قسط بہت جلد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اگلی قسط میں ہم بات کرنے والے ہیں اورحان خان کی تخت نشینی کے بارے میں۔ اگر آپ اگلی قسط سے بھی باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے تاکہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی قسط میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔